اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 25 ذی الحجہ 1442 ہجری، 5 اگست 2021 عیسوی، 21 گتے ساون 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بابو صلاح الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنة وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ مولانا جرجیس سراجی چترویدی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے تقوی ہو تو ایسا۔ تو لیجئے مولانا سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آئیے تمہیں ایک تقوی سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سناؤں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دے گا، ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دے گا، اور ہمارے اندر جو گرد و غبار بیٹھ گئی ہے گناہوں کی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے۔ سنیے، ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ میں بہت آہستہ اور بہت ٹھوس لفظ اردو کے استعمال نہیں کر رہا ہوں، بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کرتا پڑتا مجھے بنگال میں، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ اب کوئی اٹھے گا نہیں، یہ واقعہ جب تک میں سنا رہا ہوں تب تک کوئی نہ اٹھے۔ پیشاب اگر لگ رہا ہو تو یہی کر لو، لیکن اٹھو نہیں، ذرا سنیے گا، غور سے سننا۔ خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے، اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں، فوٹو میں، پوسٹر میں دیکھا ہوگا۔ کعبہ، ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر۔ خانہ کعبہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا، آج سے تراویح شروع ہوں گی۔ اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے، امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں۔ 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ آج امام حرم کے پیچھے نماز پڑھے،
इधर उधर से भी लोग आने लगे, मक्के के घर घर खाली होने लगा, लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है, अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं। यार तुम्हारा मोबाइल इंटरनेशनल है क्या? यार एक बार सेट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं भाई। अब मैं भूल गया, यही होता है ना। खाने काबा की तरफ लोग जा रहे हैं, पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी। और सहरी के बाद ये उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है, सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं। और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की आजान की आवाज आने लगती है, काबे का मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबल अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है। और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर। और मिस्कीन बीवी, गरीब, कितने हो गए? 8। और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तो वो 2 नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है। बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है, उसका कोई नहीं है। और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। सूखी रोटी के टुकड़े रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है। सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, 4 बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी
جو قمیص پہنتا ہے، جو چادر اوڑھتا ہے، پہلے خود نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے، پھر بیوی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے، بیٹیاں پھر بہنیں، پھر ساس، اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہوئی ہیں، صرف یہی ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے گھر میں نیت ہے، گھر میں جانا چاہتا ہے خانہ کعبہ، لیکن جا نہیں پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، رات کی تاریکی میں، اندھیرے کی وجہ سے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ وہاں سے آؤں گا، سورج طلوع ہو جائے گا تو میری بیوی پھر کیسے نماز پڑھے گی؟ وہی 86 سال کا ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنی چادر اپنے بچوں کو، بیوی کو، ساس کو دے کر ان کو بھی نماز ادا کرواتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیوی قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے، سحری تو روح کے سوکھے ٹکڑوں سے ہو گئی، میرے شوہر آئے ابو الغیاس، 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، بوڑھی ساس ہے، میں ہوں اور خدا پہ، روزہ افطار کیسے ہوگا؟ شام کا کھانا کیسے بنے گا؟ دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے، آپ گھر سے باہر نکلیے، شاید اللہ کچھ برکت دے دے، کچھ محنت کریے، کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے۔ بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے، اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے، اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے، میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا، اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے، میں اپنی بیوی بچوں کا، بیٹی کا، بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ، برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ، سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ۔ لوگ کام تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمر دیکھتے ہیں 86 سال، یہ کیا کام کرے گا؟ 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا۔ شکل دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، بڑھاپا دیکھتے ہیں، لاغری دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، ویکنیس دیکھتے ہیں، منع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں۔ تقریباً 9-10 بجے کا ایسے ہی کوئی ٹائم ہوگا، کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، وہی بیٹھ جاتا ہے، کمزور ہے، بیٹھ جاتا ہے، مجھے موت ہی آ جائے، لیکن عالم ہے، تجربے کار ہے، علم سے واقف ہے، کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں، مر جاؤں، کم سے کم ان جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی۔ پھر سوچتا ہے کہ اگر خودکشی کر کے مر گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ بھی تو حرام ہے۔ ایک لکڑی کا تنکا ہاتھ میں لیتا ہے، زمین کریدنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اللہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں، بیوی ہے، ساس ہے، پوچھے گی کیا کما کر لائے ہو، کیا جواب دوں گا۔ زمین کریدتا جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے، اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکراتا ہے، زمین کو کرید رہا ہے اور کریدتے کریدتے اچانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا، یہ کوئی سانپ ہے، پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا، سانپ ہی ہو ڈس لے، ایک بار ڈسے گا میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے، یہ خودکشی تو نہیں کہلائے گی، ہم نے تو کوئی جان بوجھ کر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا،
لیکن وہ सांप नहीं, एक बेल्ट मिली, उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं. आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है. हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो, सामान अमान कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं. तो मैं वही लफ्ज बोलूंगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा. क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हो. तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसी बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है. उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं. दीनार, दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग. दीनार सोने का सिक्का, दीनार. वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार. थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए. अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी. लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी. आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना. आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा. यहां मिल जाए रफू चक्कर. और कौन है, मोहम्मद जर्जीस. कौन है, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर. अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है. होमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार. थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी. लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए. हाय अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो. ये लुकता है, लुकता अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते, गिरा पड़ा माल. जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ. 1 साल तक. और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा. 1 साल तक क्या, सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान देते. 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा. और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं. ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया. फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है. ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा. सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे. लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो. अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं है, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपए हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं. पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है.
لیکن پرس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اور دیکھ لیا اور اس کے بعد بند کر کے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اب ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو چھو لیا ہے، اب اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بنگلہ ہے، سمجھ رہے نا میں جو بول رہا ہوں؟ پوچھ لینا اپنے گھر کی عورتوں سے، نہیں سمجھے تو آپ سمجھا دینا ان کو۔ زندگی میں ایک بنگلہ لفظ بولا، بعد میں پتہ چلا وہ بھی غلط بول گیا، اس لیے میں وہ بھی نہیں بولتا ہوں۔ کلیہ چک میں ایک ورڈ بولا تھا میں بنگلہ میں، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب زندگی میں پہلے بار بولے بھی ہو تو وہ بھی غلط بول گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک بولوں گا، چھوڑو۔ تو اب سنیے کیا کہا اس نے، اب کیا کروں میں، چھوڑ بھی نہیں سکتا، اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اٹھا لیا، چلو چھپا لیا۔ تقریباً 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوگا آج کے حساب سے، چپکے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، چوروں کی طرح جا رہا ہے تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مصیبت، وہ آج سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی۔ چھپاتا ہے کہیں، دھیرے سے چپکے سے دروازہ کھول کے اندر دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ لکڑی کی ایک الماری ہے، کھولتا ہے، اس میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر پڑ جاتی ہے۔ آیا ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو؟ جلدی سے بند کیا، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو اور نہ شک کرتا ہو وہ بھی کرنے لگے، نہیں کچھ چھپا رہے ہو، نہیں کچھ نہیں۔ آئے لبابا، بیوی کا نام کیا تھا؟ لبابا۔ آئے لبابا کچھ نہیں ہے، نہیں۔ آئے میرے پیارے شوہر، 50 سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے، آج کیا چھپا رہے ہو؟ بیوی قریب جاتی ہے، لکڑی کی ارمالی کھولتی ہے، یہ کیا ہے؟ سر نیچے کھول کے خود دیکھتی ہے اس تھیلی کو تو سونے کے سکے دینار، 1000 سونے کے سکوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تلملا اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ پورا واقعہ سنا دیا۔ کہا چلو 1 دینار لے لو، شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو، کپڑے اپنے لے آؤ، ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے؟ ابو الغیاث نے کہا لبابا تم جانتی ہو میری عمر 86 سال کی ہو چکی ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں، میں نے 86 سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچایا ہے، اور تم عمر کے اس دہلیز پر، جہاں میں قبر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ اگر مجھے موت آ گئی، 2-4 دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں، آئے میری بیوی یہ مجھے جائز نہیں ہے، جب تک کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان نہ کروں میں مکے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، شاید وہاں اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے۔ بیوی بھی دلیل دے رہی ہے، اے میرے شوہر آپ چوری کر کے لائے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ اے میرے شوہر یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے، اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے، ہم لوگ اتنے غریب ہیں، اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہوں تو اگر 1 دینار 2 دینار آپ خرچ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جس کا مال ہے اگر وہ مل بھی گیا تو تھوڑا بہت خرچ ہو جائے گا، بقیہ اس کو دے دیں گے، لے جا، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ملے گا۔ کہا میری بیوی ہرگز نہیں، 1 سال تک میں اس میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ لبابا کہتی ہے کیا امید ہے کہ 1 سال تک ہم اور آپ جیئیں گے؟ کہ کچھ بھی ہو
शरीयत अपनी जगह पर है, मैं अमानत में खयानत, और वो भी उम्र के इस मोड़ पर कि कब्र में पैर लटके हुए हो, मैं ये बेईमानी में अमानतदारी में खयानत नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है नहीं, मैं 1 दीनार निकालने जा रही हूं, जाओ तुम बाजार से खाना पीना सब्जी कपड़े लेकर आओ। बूढ़े को गुस्सा आता है। 86 साल का अबुल गयास कहता है, अरे मेरी बीवी, अगर हुमियानी खुल गई और 1 दीनार भी अगर उसमें से निकल गया तो तुझ पर तलाक। ये था जज्बा। मेरे शौहर, 86 साल की जिंदगी में आपने कभी तलाक का लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, और आज इतनी बड़ी बात कहा, मेरी बीवी कब्र के अंदर मेरे पैर लटके हुए, जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपने रब के पास खाइन चोर की शक्ल में मुझे पेश मत करो, बंद करो इसको। ये खाने काबा जाता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है और दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह, मैं जब ज़ोहर की नमाज के बाद ऐलान करूं, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरी हालत क्या है, मेरी हालत पर तरस खाते हुए इसके मालिक को पेश मत कर देना, कोई ये न कह बैठे कि ये मेरी है। ऐ अल्लाह मेरी उम्मीदों पर पानी मत फिरने देना। अब ये कह रहा है, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, इमाम काबा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये खड़ा होना चाहता है, लेकिन खड़ा होने से पहले देखता है एक खूबसूरत नौजवान जो खुरासान से आया हुआ है, वो खड़ा होकर कहता है, लोगो जरा मेरा एक ऐलान सुन लो। खुरासानी नौजवान खड़े होकर कहता है, आए लोगो, मेरी एक हुमियानी गायब हो गई, एक थैली मेरी गायब हो गई है, उसमें सोने के 100 सिक्के, 1000 सिक्के, 1000 दीनार है। अगर किसी अल्लाह से डरने वाले को मेरी हुमियानी मिली हो, किसी अल्लाह से डरने वाले को अगर मेरी थैली मिली हो तो वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको दुगना सवाब देगा। 86 साल का बूढ़ा कहता है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मेरे ऐलान करने से पहले ही उसका मालिक मौजूद है, हुमियानी जिसकी है वो खुद ही ऐलान कर रहा है। ये बूढ़ा खड़ा हो गया और कहता है, नौजवान, हमारा शहर बहुत गरीब है। देखिए बूढ़ा एक चाल चल रहा है जो जायज है। आए नौजवान, हमारा शहर बहुत गरीब है, पसमानदा बैकवर्ड के लोग रहते हैं, मजदूर पेश आए, सुबह खाते हैं तो शाम को भूखे सोते हैं, और आज शाम को खा लें तो सुबह भूखे रहकर मजदूरी करते हैं। तुम्हें हमारी बस्ती की हालत मालूम है, हो सकता है तुम्हारी थैली अल्लाह से किसी डरने वाले को मिल गई हो, थोड़ा सा इनाम का रख दो, हो सकता है जिसको मिली हो वो इनाम के लालच में तुम्हारी थैली तुम्हें वापस कर दे। मैं बुजुर्ग हूं इसलिए तुम्हें अपने तजर्बे से बाखबर कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा बताओ बाबा कितना ऐलान कर दूं? कहा कि कितने दीनार थे तुम्हारे? का 1000 का 10%, 100 दीनार का ऐलान कर दो, शायद अल्लाह से डरने वाला आदमी 100 दीनार के लालच में तुम्हारे दे दे, तुम्हें तो 900 वैसे भी मिल जाएंगे। वो नौजवान, खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है, आए बुजुर्ग, अपनी चोंच बंद रखो, अपनी जबान बंद रखो, मेरी हराम की कमाई थोड़ी है जो 100 दीनार दे दूंगा, नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। हुमियानी लेने वाला और मेरा अल्लाह, मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह उस हुमियानी लेने वाले, उस थैली लेने वाले से खुद निपटेगा। आए अल्लाह, जिसने भी मेरी हुमियानी ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बाद भी वो मुझे न दे रहा हो, तो आए अल्लाह, मैंने उसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत, इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत।
اللہ جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اس نے میرا مقدمہ اسی رب کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی مکے میں ایک اور نوجوان لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام ہے محمد ابن جعفر طبری۔ محمد ابن جعفر طبری اسی مکے میں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے شک ہوا ہے اس بوڑھے کے کہنے پر، اب مجھے شک ہوا ہو نہ ہو وہ تھیلی سی بوڑھے کے پاس ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں دوں گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یہ بوڑھا وہاں سے چلا آیا۔ ابھی کچھ نہیں بتایا اس نوجوان کو، بوڑھا اپنے گھر چلا آیا اور اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے اے میری بیوی، تھیلی والا مل گیا، جس کی تھیلی تھی وہ مل گیا، میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ اعلان کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا اچھا، میں نے تو 100 دینار کا لالچ دیا کہ وہ دے دے، لیکن اس نے 100 دینار کا بھی اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے تو مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا۔ اس نے کہا اللہ، جس نے بھی میری تھیلی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہو تو اللہ میں اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اور میری بیوی مجھے وہ تھیلی دو، میں اس نوجوان کو دے کر آؤں۔ بیوی کہتی ہے کچھ دن رک جاؤ، ابھی تو وہ عمرہ کرے گا، کچھ دن رہے گا، دیکھ لو شاید وہ مان جائے۔ کبھی بھی چلو اتنی سی بات تمہاری مان لیتا ہوں، لیکن اگر 2-3 دن میں زندہ نہ رہوں تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ تھیلی تم اس نوجوان تک پہنچا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے دن پھر ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ خراسانی نوجوان پھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لوگوں، اگر میری تھیلی جس میں 1000 سونے کے سکے 1000 دینار تھے اگر کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یہ بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے نوجوان، کل میں نے تمہیں ایک مشورہ دیا تھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، سنو، ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والے کسی آدمی کو تمہاری تھیلی مل گئی ہو، لیکن وہ غریب ہو اور اس کی وجہ سے نہ دے پا رہا ہو، تم 100 دینار کا نہ صحیح تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دو، 10 دینار ہی دے دو۔ اگر 10 دینار کا اعلان کرو گے تو شاید اللہ سے ڈرنے والا 10 دینار کے ہی لالچ میں وہ تمہیں واپس کر دے، تمہارے پاس 990 دینار رہیں گے، 10 دینار اس کو دے دو گے تو کیا بگڑ جائے گا۔ یہ بھی بڑا ضدی خراسانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئے بوڑھے، میں نے کل بھی تجھ سے کہا تھا اپنی زبان بند رکھ، آج بھی کہتا ہوں اپنی زبان بند رکھ، میں 10 بھی نہیں دوں گا۔ آئے اللہ، جس نے میری تھیلی لی ہو اور میرے اعلان کے باوجود بھی اس کے کانوں میں آواز گئی ہو اور پھر بھی وہ میری تھیلی واپس نہیں کر رہا ہے، تو اے اللہ میں اس کا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے پھر زمین سرک گئی، کتنا ظالم ہے، یہ اشارہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ میں پھر گھر آ گیا اور جب گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ نوجوان 10 دینار کے لیے بھی تیار نہیں ہے، میری بیوی کل ایک بار اور دیکھوں گا۔ صبح اٹھ کر پھر گیا، ظہر کی نماز پڑھی، اس نوجوان نے پھر اعلان کیا آج تیسرا دن ہے اور آج کے بعد میں چلا جاؤں گا، اگر کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہو جس میں 1000 دینار ہے وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ یہ بوڑھا کہتا ہے نوجوان 100 بھی نہیں 10 بھی نہیں، شاید خوف خدا کھانے والے کسی آدمی کو ملی ہو اور وہ غریبی کی وجہ سے نہ دینا چاہ رہا ہو۔ اے نوجوان، کم سے کم تو 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، اگر 1 دینار اس کو دے دے گا اور وہ تجھے پوری تھیلی دے دے تو تیرا کیا بگڑ جائے، شاید اس کے بیوی بچے 1 دینار سے اپنا پیٹ بھر لیں، کچھ کپڑے اپنے خرید لیں۔ وہ کہتا ہے بوڑھا، اے بوڑھے، تو بھی 3 دن سے تو ہی اٹھ رہا ہے، کسی کو اتنی فکر نہیں، تجھی کو فکر ہو رہی ہے، اپنی آواز کیوں نہیں بند رکھتا ہے؟ میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا۔
100 بھی نہیں, 10 بھی نہیں, 1 بھی نہیں. اے اللہ, جس نے بھی میری تھیلی لی ہو اور میرے اعلان کے باوجود مجھے نہ دے رہا ہو, میں اس کو تیرے حوالے کر کے میں چلا جا رہا ہوں. اے اللہ, اس سے تو نپٹنا. یہ بوڑھا غصے میں اٹھا, کہنے لگا اے نوجوان 1 دینار بھی نہیں دے گا. کہنے لگا نہیں. اے نوجوانا, تیری تھیلی میرے پاس ہے. اے نوجوان, چل, تیری تھیلی میرے پاس ہے, آ میرے گھر اور اپنی تھیلی لے جا. وہ نوجوان اس بوڑھے کے ساتھ چلنے لگا. محمد ابن جعفر طبری جو مکے میں پڑھتے تھے وہ کہتے کہ میں چپکے سے پیچھا کرنے لگا کہ دیکھیں آخر یہ بوڑھا کہاں رہتا ہے اور 3 دن سے کیوں اس کو پریشان کر رہا, آج کیوں دیتا ہے. 2-3 کلومیٹر جب گھر آ گیا, چلنے کے بعد تو جھونپڑی دیکھی. بوڑھا کہتا ہے نوجوان رک جاؤ, میرے پاس جھونپڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میری بیٹیاں اور میری بہنیں ایک ہی جھونپڑی میں رہتی ہیں, ان کو کچھ پردہ کرا دوں پھر تمہیں اندر لے کے چلوں گا. ٹھیک ہے, چلا گیا, پردہ وردہ کرا کے آیا. گیلری تھی چھوٹی سی, وہاں سب چلی گئی اور چھوٹا سا سوراخ تھا, اس میں سے دیکھنے لگی. لبابا, چاروں بیٹیاں, دونوں بہنیں دیکھنے لگی کہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے. نوجوان اندر آ جاؤ. نوجوان اندر چلا گیا. بوڑھا لکڑی کی الماری کھولتا ہے, 1000 دینار نکالتا ہے تھیلی اور دے دیتا ہے. کہتا ہے نوجوان, یہاں سے اٹھنے سے پہلے گن لو پورے ہیں کہ نہیں. اس نے گنے, پورے کے پورے 1000 نکلے. کہا بابا شکریہ آپ کا, جزاک اللہ, اللہ تمہیں ڈبل اجر دے. اس نے اس کو اپنے کاندھے پہ ڈالا, اٹھا چل دیا. دروازے تک بڑھا, دروازہ کھولا اور آگے نکلا. ادھر سے لبابا چیختی ہوئی آئی, اے ابو الغیاث, کتنا بے رحم انسان ہے, کتنا ظالم انسان ہے. اس کو ہماری اس غریبی پر بھی ترس نہ آیا, پورا لے کے چلا گیا. مجھے ایسا لگا آج جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو. آج کا دن میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا جوان بیٹا میں نے کھو دیا ہو. اور ابو الغیاث اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے کہتے میری بیوی, نہیں ایسا نہ بولو, اللہ مجھے اجر دے گا, اللہ اس ایمانداری کا انعام دے گا. اللہ سے میں نے ڈرا ہے, اللہ کا خوف کھایا ہے. اس کو بتائے بغیر بھی میں یہ سب لے سکتا تھا, لیکن نہیں, میں نے وہی کیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھلایا ہے. میری بیوی, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اے میری بیوی, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں. ابھی سمجھا ہی رہا تھا اپنی بیوی کو, لبابا کو, کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بوڑھا کہتا ہے رکو, اندر جاؤ. دروازہ کھولا, کیا دیکھتا ہے, وہی خراسانی نوجوان کھڑا ہے جو 1000 دینار لے کر گیا. کہنے لگا کیا گھر میں اندر آنے کی اجازت ہے. ابو الغیاث کہتے ہیں بوڑھا, اتنا غصہ آیا مجھے کہ اس آدمی کو دھکے دے کے میں گھر سے باہر نکال دوں. اس کو میری 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, میری گھر کی حالت میں ترس نہیں آیا, اور سامنے آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دوبارہ آ کر کہتا ہے کہ میں گھر میں آ جاؤں. لگتا ہے کہ اس کو دھکے دے کے نکال دوں, لیکن یہ تعلیم بھی محمد رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے ایسا عمل. یہ میرا مہمان ہے, اے نوجوان آ جاؤ, آؤ. بٹھایا. بوڑھا آگے بڑھتا ہے, 1 گلاس پانی لے کر آتا ہے, کہتا نوجوان مہمان ہو, اللہ کی قسم میرے گھر میں پانی کے علاوہ تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. خود میری بیوی نے, میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, میں پانی کے علاوہ
تمہاری کچھ مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں۔ اے نوجوان، تم 2 دن 3 دن جتنے دن بھی رکنا چاہو میرے گھر رک سکتے ہو، لیکن گھر کی اس طرف ہی تمہیں سونے کی جگہ ملے گی، یہاں میری بچیاں، میری بہنیں اور میری ساس سوتی ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا میں نہ تو تمہارے یہاں کھانا کھانے آیا نہ میں سونے آیا، میرے باپ اس دنیا سے جب گزرے تو انہوں نے 3000 دینار چھوڑے تھے، ترکے کے طور پہ جو مجھے ملے تھے 3000 دینار، 2000 دینار تو میں نے اپنے پاس رکھ لیے، اور یہ 1000 دینار کا وہ مجھے میرے ہاتھ میں دے کر یہ کہہ گئے تھے اے نوجوان میں تیرا باپ ہوں، ان 1000 دینار کو اس آدمی کو دینا جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ غریب ہو۔ اس لیے میں لوٹ کے آیا ہوں اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق خراسان سے مکے تک آیا، اور میں اب تک یہ دیکھ رہا تھا کہ خراسان سے مکے تک سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے۔ تو آئے بزرگوار، آئے ابو الغیاس، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے خراسان سے مکے تک تجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ غریب کچھ نہیں، کوئی نہیں دکھا، میں یہ 1000 دینار تمہیں دے رہا ہوں۔ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا، ہاتھ میں لے لیا تحفہ سمجھ کر، کہا نوجوان اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے۔ پھر اس نوجوان نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا اور گھر سے یہ کہہ کر نکل گیا۔ بوڑھا جیسے اس نوجوان کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اس کو تھوڑی دور تک چھوڑ کے آؤں، تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد ابن جعفر طبری جھونپڑی کے سوراخ سے میرا منظر دیکھ رہے ہیں گھر کا۔ یہ نوجوان تو آگے چلا گیا، لیکن محمد ابن جعفر طبری کو پکڑ لیا اس بوڑھے نے، کہا کہ کیا تمہیں میری غریبی کا حال معلوم ہو گیا؟ کہا میں سب کچھ جان گیا۔ کہا نوجوان اب تم نے بھی اس نوجوان کو 1000 دینار دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تحفہ بنا لالچ اور بنا طمع کے ملا ہے، لہذا اس تحفے میں تمہارا بھی حصہ ہے، آؤ ہم سب مل کر بانٹتے ہیں، میرے گھر میں آؤ۔ محمد ابن جعفر طبری کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد بوڑھا ادھر بیٹھ گیا، محمد ابن جعفر ادھر بیٹھ گئے، ادھر 4 بیٹیاں بیٹھ گئیں، ادھر 2 بہنیں بیٹھ گئیں، ادھر بیوی بیٹھ گئی، ادھر بوڑھی ساس بیٹھ گئی۔ 1000 دینار کی تھیلی کھول لی۔ محمد ابن جعفر طبری کہتے ہیں ابو الغیاس نے کہا ایک ایک سونے کا سکہ میں ایک ایک دامن میں ایک ایک کو دیتا جاؤں گا، ہر ایک کے دامن میں 100 آ جائیں گے، کیونکہ اب تو 8 میرے بہنیں اور بیوی بچے اور ایک میں 9 اور ایک محمد ابن جعفر طبری 10 ہو گئے ہیں، تو 100 ہی تو آئیں گے۔ اب سب کیا، لہذا تم سب اپنا دامن پھیلا لو، میں ایک ایک دینار سب کے دامن میں ڈالتا چلا جاؤں گا۔ محمد ابن جعفر کہتے میں نے اپنا دامن پھیلا لیا۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، لیکن میں نے محمد ابن جعفر کہتے ہیں میں نے ابو الغیاس کی بیوی، اس کی 4 بیٹی، اس کی 2 بہنیں، اس کی بیوی اور اس کی ساس کو دیکھا کہ انہوں نے دامن کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ میں دامن پھیلایا اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے ابو الغیاس سے پوچھا یہ اپنے دامن کیوں نہیں پھیلا رہی ہیں؟ ابو الغیاس نے کہا اے محمد ابن جعفر، ان کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنے دامن پھیلا سکے، ان کے پاس جو کپڑے ہیں وہ دامن پھیلانے کے لائق نہیں ہے، ہر کپڑے میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ دامن نہیں پھیلا سکتی۔ انہوں نے ہاتھ پھیلا لیے۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ ابو الغیاس ایک ایک دینار سب کو دیتا گیا، سب کے حصے میں 100 دینار آئے، میرے حصے میں بھی 100 دینار آئے، میں لے کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد
کچھ دنوں کے بعد میں آیا، پتا چلا کہ ان چاروں بیٹیوں اور دونوں بہنوں کی شادی بادشاہ کے بیٹے شہزادوں سے کر دی گئی ہیں، اس بوڑھے کی بیٹیاں شہزادوں میں بیاہ دی گئی ہیں۔ پھر میں کچھ اور دنوں کے بعد آیا تو پتا چلا کہ ابو الغیاث اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی بیوی لبابہ بھی انتقال کر گئی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا، تقوی والا نہیں دیکھا، متقی نہیں دیکھا، پرہیزگار نہیں دیکھا۔ جنت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کا انتظار نہیں کر رہی ہے۔ اسی لیے تقوی اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے، اللہ کا خوف اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 12-20 اللہ اکبر اللہ